الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم فقہ کی سیریز میں آج ہم آپ کے سامنے اور ایک موضوع ٹاپک بیان کریں گے. وہ ہے منسوخ اور غیر منسوخ مسائل میں فرق. علم فقہ میں بالعموم دو طرح کے مسائل زیر بحث آتے ہیں. ایک تو وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی واضح حکم موجود ہے. انہیں منسوخ مسائل کہا جاتا ہے، جیسے نماز کے اوقات، ان کی رکعتیں، روزوں کے احکام، زکوٰۃ کا نصاب اور شرحیں یعنی ریٹس، حج کا طریقہ کار وغیرہ. دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جن کا حکم کتاب و سنت میں واضح الفاظ میں بیان نہیں ہوا. انہیں غیر منسوخ یا اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے. منسوخ مسائل میں اختلاف رائے بہت ہی کم ہے، جبکہ غیر منسوخ یا اجتہادی مسائل میں اختلاف کا دائرہ خاصا وسیع ہے. اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود ہو مگر اس سے ایک سے زائد میننگز مفاہیم اخذ کیے جا سکتے ہیں تو اسے بھی اجتہادی مسئلہ ہی کہا جاتا ہے. اس کی مثال وہ واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہ بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر عصر کی نماز پڑھے. راستے میں انہیں کچھ دیر ہو گئی اور نماز قضا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم عصر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں. اب دیر ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ نماز پڑھ لی جائے. دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ آپ کے حکم پر لفظ بلفظ عمل کرنا ضروری ہے. چنانچہ انہوں نے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ کر ہی نماز پڑھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے دونوں گروہوں میں سے کسی پر تنقید نہیں فرمائی. منسوخ مسائل میں اختلاف رائے سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے عام سی بات ہے اور اس سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. فقہ کی کتب میں ہمیں جو بہت زیادہ اختلافات ملتے ہیں وہ زیادہ تر اجتہادی مسائل ہی میں ہیں، اور منسوخ مسائل میں اختلاف رائے بہت ہی کم ہے. مثلا نماز کا بنیادی طریقہ تمام مسلمانوں کے ہاں یکساں ہے، کیونکہ یہ سنت متواترہ سے ملتا ہے. بعض جزوی تفصیلات میں اختلاف ہے جس کی آخرت کے نقطہ نظر سے کوئی خاص اہمیت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.